ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 3 اپریل 1979 کے صبح کے 10 اور 11 کے درمیان جب ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کی بات کی تھی۔ اسی دن دوپہر کے بعد راولپنڈی میں محترمہ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں اسیر تھیں، وہاں پر قیدی تھیں، ان کو وہاں رکھا گیا تھا اور ان کو قیدی سے ملاقات کے لیے راولپنڈی جیل لے جایا جاتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 23 گھنٹے تک اذیت کا شکار رہتی تھیں اور یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی ان کی ملاقات کرائی جاتی تھی، کبھی نہیں کرائی جاتی تھی، اور وہ مل کر بھٹو صاحب کے ساتھ جتنی دیر ہوتی تھی، وہ جتنا ان کو وقت ملتا تھا اتنا ہی وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو میں رہتے تھے، بات چیت کرتے رہتے تھے، اور اس وقت تک انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک امکانات کی بات تھی، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا میں آواز اثر کر جائے، کیونکہ مستقل بھٹو صاحب کی سزائے موت کے فیصلے کے بعد سے ہی، اور خاص طور پر جو اپیل تھی بھٹو صاحب کی سپریم کورٹ میں، اپیل کے رد ہونے کے بعد عالمی لیڈرشپ کا جو ہے وہ اپیلیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ جمی کارٹر امریکی صدر نے اپیل کی، سعودی عرب کے فرما روا جو تھے شاہ فہد، انہوں نے اپیل کی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جو حکمران تھے، انوار السادات نے اپیل کی، ان کے علاوہ حافظ الاسد نے اپیل کی، کرنل قذافی نے اپیل کی، یاسر عرفات نے اپیل کی، اور چین کے سربراہ جو تھے اس وقت کے وہ ڈینگ شاؤپنگ تھے، انہوں نے اپیل کی، اور اس طرح سے دنیا بھر سے اپیلیں ہو رہی تھیں، اور اندرا گاندھی نے بھی جو وزیر اعظم تھی انڈیا کی، انہوں نے بھی اپیل کی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق فیصلہ کر چکا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینی ہی ہے۔ 3 اپریل کو دوپہر کا وقت گزر جانے کے بعد، سپہر ہونے کے وقت میں سیالہ ریسٹ ہاؤس میں گاڑی آ کر رکی، اور بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور ملاقات کے لیے چلیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھیں، چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور جیل پہنچ گئیں۔ جیل میں داخل ہونے کے وقت جیل کا سپریڈنٹ ساتھ تھا، یار محمد اس کا نام تھا، اور وہ بھٹو صاحب کے بارے میں بہت شدید بغض رکھتا تھا، اور وہ اپنے بغض کو چھپاتا بھی نہیں تھا۔ اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، جیلر موجود تھے۔ بیگم نصرت بھٹو کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو لے جایا گیا اس کال کوٹلی میں، اس کال کوٹلی کی طرف جہاں پر بھٹو صاحب کو قید رکھا گیا تھا، اور ظاہر ہے وہ موت کی کھولی تھی، اور اس موت کی کھولی میں انہیں رکھا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے بارے میں زیادہ یہی تفصیلات ہیں کہ وہ کوئی 6 فٹ کے قریب یا 6-7 فٹ کے قریب اس کی لمبائی تھی، اور 4-5 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور بہت ہی بری حالت میں انہیں رکھا گیا تھا۔ تو پہلے جب جاتی تھیں دونوں ماں بیٹی تو ان کی کھولی کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اور وہ جا کر بھٹو صاحب سے مصافحہ بھی کرتے تھے، اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کے قریب ہی ہو کر بیٹھتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے، اور یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ قریب ہی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ لیکن 3 اپریل کو جب وہ ملنے کے لیے گئیں تو دروازہ نہیں کھولا گیا، اور کہا کہ نہیں، آج دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو بھٹو صاحب کھولی کے اس سیخوں والے دروازے میں زمین پر بیٹھ گئے، فرش پر، اور سامنے جو ہے وہ دونوں ماں بیٹی وہ بھی دروازے کے اس طرف وہ فرش پر ہی بیٹھ گئے، اور اب ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ان سلاخوں کے جو واسطہ تھا دروازے میں، وہ اس سلاخوں کے ذریعے سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے
ایک دوسرے کا وہ قرب محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنے پاپا سے گلے ملنا چاہتی ہوں، تو مہربانی کر کے دروازہ کھول دیا جائے۔ تو انہوں نے سنی انسنی کر دی، اور جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اور دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اب جب ملاقات بالکل یعنی کہ آدھا پونا گھنٹہ ہو چکی تھی، تو ایسے میں ایک بم کی طرح ایک جملہ کہا گیا، اچھالا گیا، اور کہا گیا کہ یہ ملاقات آخری تھی اور ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والی اطلاع تھی، دل کو ہلا دینے والی خبر تھی، اور اتنی سفاکانہ انداز میں بتائی گئی، اتنی بے رحمانہ انداز میں بتائی گئی کہ کوئی بھی انسان ایسے جملے کو سن کر، اس بات کو سن کر ایسا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ سکے۔ بیگم نصرت بھٹو نے بہت زیادہ چیخیں ماریں، بہت زیادہ رونے لگیں، اور انہوں نے باقاعدہ سینوں کو بھی کی، لیکن بیگم نصرت بھٹو اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت آہستگی سے اٹھیں اور ماں سے کہا کہ اب ہمیں چلنا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے پیارے والد کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان کی طرف پیٹ کر کے چلنے لگی۔ انہیں اندازہ تھا، وہ سوچ رہی تھیں کہ شاید وہ گر جائیں گی، انہیں خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سے کہا کہ میں ان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دوں گی، میں اپنے آپ کو سنبھالوں گی، میں جچے تلے قدموں کے ساتھ چلوں گی، میں اعتماد کے ساتھ چلوں گی۔ اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی والدہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دے کر بہت ہی وقار کے ساتھ، بہت ہی ایک عالی شان، ایک باہمت ایک نوجوان بیٹی کی طرح وہ آگے بڑھیں، اور ماں کو ساتھ لیے ہوئے وہ چلتے چلتے گاڑی میں جا کر بیٹھیں، اور گاڑی میں جا کر وہ گاڑی لے کر انہیں روانہ ہو گئی۔ اور یہ آخری ملاقات اتنی دلدوز تھی، اتنی تکلیف دہ تھی، اتنی دکھ دینے والی تھی کہ پھر اس کے بعد جب یہ واپس سہالہ میں وہاں اپنے کمرے میں پہنچے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا، تو وہاں دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور پھر وہ پوری کی پوری رات ہی، یعنی انہیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا خیال تو یہی تھا جس طرح سے کہ صبح کے وقت جو ہیں وہ اذان کے ٹائم پر یا صبح جو ہے وہ پھانسی دی جاتی ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس صفاقی کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ آدھی رات کے ڈھلتے ہی انہیں پھانسی دے دی جائے، اور یہی طے کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت جو ہے وہ ایسا ہو کہ اچھا وہ خوفزدہ آدمی بھی تھا، ایک بہت ڈرپوک آدمی تھا، بہت ہی بزدل آدمی تھا، بہت ہی بزدل آدمی تھا، تاریخ کا ایسا بزدل آدمی نہیں کسی نے سوچا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ رات کے وقت جو ہے کوئی فدائین آ جائیں گے، یاسر عرفات کے فلسطینی فدائین آ کر جیل پر حملہ کر دیں گے، انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ ہو جائے کہ اس طرح سے، یا ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی کو ہو جائے، اور کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جی کوئی ان کو چھڑا کر لے جائے۔ تو وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھا، اور وہ بہت ہی پھونک پھونک کر ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور ایک اور خاتون بھی ان کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ خاتون تھی جوائن ہیرنگ، اور جوائن ہیرنگ اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ تھیں کہ کس طرح سے۔ اور یہ امریکی شہر ہیوسٹن میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں اعزازی کونسل جنرل بنایا تھا، اور صاحبزادہ یعقوب خان وہ جب وزیر خارجہ تھے اور جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں، تو اس وقت انہوں نے جوائن ہیرنگ کو شامل کیا تھا اور اعزازی کونسل جنرل بنایا تھا۔ پھر چارلی ولسن وہ بھی ساتھ تھا، اور پھر گسٹ ایوراکوٹوس یہ ایک اور یونانی نسل کا امریکی تھا۔ یہ تین جو تھے وہ اس کارروائی کی بھی نگرانی کر رہے تھے، اور پھر وہ
افغان جنگ کی بھی نگرانی کر رہے تھے جو شروع ہونے ہی والی تھی، اور اس جنگ کا ماحول بن چکا تھا، انقلاب ثور آ چکا تھا، اور انقلاب ثور کے بعد اب اس انقلاب کو ناکام بنانے کی کارروائی بھی شروع ہونے والی تھی، اور ضیاء الحق کی سربراہی میں ایک ایسی جنگ میں پاکستان کودنے والا تھا جس جنگ سے آج تک نہیں نکل سکا ہے۔ وہ جنگ بھی لڑی جانی تھی، اور ماسٹر مائنڈ یہی تھے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہو کہ چارلی ولسن، جوائن ہیرنگ اور گاسٹ ابراکوٹرس یہ کون ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ ہالی ووڈ کی ایک فلم دیکھیں، چارلی ولسن وار۔ چارلی ولسن وار میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو فاتح افغانستان کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اصل فاتح جنگ کا جو ہے وہ چارلی ولسن تھا، اور اس کے ساتھ جوائن ہیرنگ تھی اور گسٹ ابراکوٹرس تھا۔ 3 اپریل کی درمیانی رات دونوں ماں بیٹی اپنے آنسوؤں کے ساتھ جاگتی رہیں، اور نہ معلوم وہ کب تک جاگتی رہیں، اور اتنا کہ رات کے 2 بجے وہ وقت آیا کہ جب وہ ہچکیاں لے کر رونے لگیں، اور یہ 3 اور 4 اپریل کی درمیانی رات تھی، اور رات گزرتی جا رہی تھی اور ہچکیاں پڑتی جا رہی تھیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 4 اپریل اور 3 اپریل کی درمیانی رات میں کیا کچھ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ خدا حافظ۔